نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج دورہ قرآن 2026 سلیکٹو آیات کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم اس سلسلے میں جز 24 24ویں پارے کی چند آیات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان کے بارے میں آج جانیں گے۔ آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے ٹاپکس کی طرف، دیکھتے ہیں آج ہمارے ٹاپکس کیا ہیں۔ جی، اللہ کی وسیع رحمت۔ آج انشاءاللہ تعالی اسی انتہائی خوبصورت آیت کریمہ سے آج آغاز کریں گے، پھر ہم اس کے بعد جو اگلی آیت ہوگی اس میں صبر، استغفار اور ذکر کے بارے میں دیکھیں گے۔ پھر آج دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھی بات کس کی ہے، کون ہے وہ، اس کی کیا شان ہے اور اس سے ریلیٹڈ کیا ڈیمانڈز ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ دیکھیں گے۔ اور اچھائی کی طاقت، شاید ہیڈنگز آج ٹاپکس کی جو ہے وہ آیات کریمہ میں جو کچھ موجود ہے اور جو ہمارے سامنے آنے والا ہے یہ اس کے مطابق شاید ابھی آپ کو ایکسپلین یہ نہیں کر پائیں گی جب تک کہ ہم ان آیات کو دیکھ نہ لیں۔ یہ آج کی ہماری پہلی آیت کریمہ ہے، سورۃ الزمر 53۔ ایکچولی ایک آیت، کوئی بھی آیت کریمہ، اسے جتنی بار پڑھیں یا پڑھائیں اس میں اتنا کچھ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اسے ایک لفظ میں بتانا جی کہ اس میں آج ہم یہ دیکھیں گے، مجھے یہ بہت مشکل لگتا ہے اس میں سے ایک لفظ نکالنا۔ حالانکہ یہ نکالنا پڑتا ہے اور نکالنا آنا چاہیے، کیونکہ ہر وقت ہر کلاس ایسی نہیں ہوتی کہ اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے بات کرنی ہوتی ہے، تو ہمیں اختصار سے بات کرنی بھی آنی چاہیے۔ اچھا، قرآن مجید کی یہ بھی بڑی خوبصورتی ہے، جب آپ اسے جڑیں گے، اس سفر کا آغاز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہت کم الفاظ میں بہت بڑی اور زیادہ باتیں کر جاتے ہیں۔ ایک لفظ ہوگا اور اس میں بہت تفصیلات ہوں گی، اس لفظ کے پیچھے ہمیں اتنی تفصیلات پتہ چل جائیں گی، اس آیت کی بیک گراؤنڈ کیا کہا جا رہا ہے، کیا ہے اس سے، کیا کیا مراد ہے۔ تو کم الفاظ میں آپ کہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، مختصر مگر جامع، کم الفاظ میں اپنی بات لوگوں تک پہنچانی آنی چاہیے۔ الفاظ کم سے کم استعمال کریں، اپنے الفاظ ضائع نہ کریں، اور جو بات ہے اسے کم الفاظ میں کہنا یہ ہنر ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نہ الفاظ ضائع کریں، نہ وقت ضائع کریں، نہ اپنا نہ دوسرے کا۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ کل فعل ہے، فعل امر جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جب کسی ایک سے کہا جاتا ہے تم کہہ دو تو کل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہہ دیجئے یا عبادی، اصل میں یہ تھا، تو یا آگے ملانے کے لیے کیا تفصیلات ہیں اس کی۔ یا حرف ندا، اے، عباد عبد کی جمع، عبد ابھی سلائیڈز کی صورت میں ان الفاظ کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عبد غلام کو کہتے ہیں۔ اب اس غلام کی بھی کئی تفصیلات ہیں،
جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو، جو اپنے مالک سے کسی بات کسی معاملے میں اختلاف نہ کرے، جو اپنے مالک کی خوشی میں خوش ہو، اس کا مالک جس طرح اسے رکھے وہ خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، تو جب اللہ تعالیٰ اتنی محبت اور اپنائیت سے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو پھر وہ جو بات آگے ہونے جا رہی ہے اس کا انداز پھر عام اور معمولی نہیں رہتا ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے۔ ویسے تو یہ ایک خاص کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، جو کافر ہیں اور کہ وہ اگر اسلام لے آئیں، انہوں نے اسلام لانے سے پہلے جو بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا، جو بھی گناہ کیے، تو جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ یہاں جو کہا نا میرے بندو، تو سب اللہ کے بندے ہیں، یہ سب کے لیے ہے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، کمی رہ جاتی ہے۔ اب یہاں پر تو خاص یہ کہا گیا نا وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ تو اب زیادتی، ابھی اس لفظ کو بھی دیکھیں گے، اسراف، یہ کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز میں، کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی طرح اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، اور ہم سب سے ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں ہم لوگ، اللہ کے بندوں کے حق میں کمی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ تین طرح سے ہوتا ہے۔ یہ حقوق اللہ میں انسان کمی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کے حق میں کمی کرتا ہے، اور حقوق العباد، اور پھر اپنے ساتھ۔ اصل میں دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے تو یہ حقوق اللہ میں ہی کمی کرتا ہے، کیونکہ حقوق العباد کا بھی اللہ نے کہا، وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ جب آپ حقوق العباد پورے کرتے ہیں تو آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور پھر اپنی جان پہ ظلم نہ کرو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اپنی جان کا بھی حق ہے۔ اور کیونکہ انفیکٹ انسان جب اللہ کے حقوق میں کمی کرتا ہے، جب بندوں کے حقوق میں کمی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے، اپنے اوپر ہی زیادتی کرتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہم سب کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم جتنی بھی کوشش کریں، ہم جتنی بھی دعائیں کریں، انسان ہے، انسان ہے، غلطیاں ہوتی رہیں گی۔ اللہ کو کیا پسند ہے کہ ایک تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، استغفار کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے۔ دیکھیں انسانوں سے غلطیاں ہوں گی، اللہ کو معاف کرنا، بندے کی توبہ کرنا اور اللہ کا اس کی توبہ قبول کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر یہ لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ دوسری مخلوق لے آئے گا جو جن سے غلطیاں ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ تو اب یہ جان بوجھ کے غلطی نہیں کرنی، مگر ہو جائے تو ذہن میں رکھیں انسان ہے، ہوتی رہیں گی۔ ہم دراصل جب بھی کوئی غلطی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، بندوں کے حقوق میں کمی کرتے ہیں، تو ایک لحاظ سے تو وہ اللہ کے ساتھ ہم اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں، اور اس کا اثر کس پر آتا ہے؟ صرف اور صرف اور صرف ہم پر آتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ تو زیادتی ہم نے اپنے ساتھ ہی کی۔ آپ کو لگ رہا ہوگا فلاں میرے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، آپ کو اس کا ریوارڈ بھی مل جائے گا، آپ کے ساتھ انصاف بھی ہو جائے گا، دنیا میں بھی ہو جائے گا، آخرت میں بھی ہو جائے گا۔ اصل میں اس شخص نے زیادتی کی ہے اپنے ساتھ۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصل پوائنٹ ہے وہ دیکھتے ہیں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اتنی امید افزا، حوصلہ بخش، دلوں کو سکون دینے والی، اطمینان دینے والی آیت کریمہ ہے۔ شیطان آپ کو پریشان کرے گا کہ تم نے غلطی کی، ایک بار توبہ کر لی، اب پھر غلطی ہوگی، اب تمہارا رب دوبارہ توبہ قبول نہیں کرے گا، وہ آپ کو توبہ کرنے ہی نہیں دے گا۔ وہ کہے گا تمہیں تو اب شرم آ رہی ہوگی اللہ سے بار بار یہ کہتے ہوئے کہ پھر غلطی ہوگی، پھر وہی غلطی دوبارہ ہو گئی ہے، تیسری بار ہو گئی ہے، چوتھی بار ہو گئی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. یہ شیطان ہے جو وسوسے ڈالے گا، آپ کو مایوس کرے گا، بے چین رکھے گا، آپ پر گناہوں کا بوجھ لیے آپ اپنی زندگی گزارتے رہیں گے. کسی لمحے آپ کو سکون نہیں ملے گا. جبکہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی ہو گیا ہے نا، جتنا چاہے بڑا ظلم، زیادتی، گناہ ہو گیا ہے، شرک بھی ہو گیا ہے نا، اس کی بھی معافی مانگ لو. مرنے سے پہلے معافی مانگ لو گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کر دیں گے. ادروائز یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بھی اور بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جسے چاہے گا معاف کر دے گا. وہ جسے چاہے گا، اب اس کی اپنی بہت ساری تفصیلات ہیں کہ وہ کس طرح معاف کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہ، اور ہمارے بہت سے گناہ ہماری انکانشیسلی جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی مدد سے وہ گناہ معاف ہو جائیں، یا ہم معافی مانگ لیں تو معاف ہو جائیں، توبہ کر لیں تو معاف ہو جائیں، یا کوئی کفارہ دے کر یہ. اور پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ کسی کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس دن کسی کے بڑے بڑے گناہ بخش دے گا، کسی کی کسی ایسی بات پہ جسے اس نے معمولی سمجھا اس پر پکڑ ہو جائے گی. یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن امید رکھنی چاہیے. مومن جو ہے نا، وہ امید اور خوف کے درمیان میں زندگی گزارتا ہے. حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی امید ہے انہیں کہ اگر انہیں یہ پتا چلے گا کہ صرف ایک شخص جنت میں جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میں ہوں گا. وہ کہتے ہیں اتنا مجھے ڈر ہے کہ اگر مجھے پتا چلے کہ صرف ایک شخص جہنم میں جا رہا ہے تو وہ میں ہو سکتا ہوں. تو مومن جو ہے نا، وہ نہ ہی مایوس ہوتا ہے اور نہ اتنا بولڈ ہوتا ہے کہ جی کچھ بھی کرتے جاؤ، معافی مانگ لیں گے، آخر میں حج کر لیں گے اور یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، گناہ بخشوا لیں گے، رمضان آئے گا تو جی معافی مانگ لیں گے. پتہ نہیں رمضان دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں اگلا. یہاں تو یہ نہیں پتا اگلا لمحہ ملنا ہے کہ نہیں ملنا، نصیب ہونا ہے کہ نہیں. تو بہت خوبصورت آیت کریمہ ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے، اور سب لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں. قرآن مجید میں کئی مقامات پر آپ کے سامنے آئے گا، جیسے سورہ یوسف میں حضرت یعقوب یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر جو کافر ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر جو گمراہ ہیں. تو جو مومن ہے اور جو قرآن مجید سے جڑا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، نہ اپنے غلطیاں کرنے کے بعد بھی اور نہ ہی کسی بھی معاملے میں. کیونکہ جو شیطان ہے نا، وہ آپ کو مایوس دیکھنا چاہتا ہے. آپ قرآن مجید سے جڑیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے وار، اس کے ہتھ کنڈے ہیں کیا. وہ آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا ہے. قرآن مجید سے ہدایت کی طرف آتے تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا. کبھی آپ کو ماضی کی باتیں یاد دلا دے گا، آپ کئی کئی گھنٹے، کئی کئی دن پریشان رہیں گے، سوچتے رہیں گے، کبھی غصہ کرتے رہیں گے، کبھی کڑتے رہیں گے، کبھی پچھتاتے رہیں گے. وقت ضائع ہوتا رہے گا. اس دوران آپ کوئی کریٹو کام نہیں کر سکیں گے. ہو سکتا ہے نماز بھی نہ ادا کر سکیں. شیطان خوش، آپ کا وقت ضائع کرے گا. کبھی اللہ سے مایوس کرنے کی کوشش کرے گا، بے چین رکھے گا. آپ اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر بے چین پھرتے رہیں. کبھی مستقبل سے ڈراتا رہے گا، کبھی لوگوں کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرے گا، کبھی اللہ، اللہ کے رسول، دین اسلام کے بارے میں وسوسے ڈالے گا، کبھی لوگوں کے، کچھ بھی. سارا دن اس کا کام ہی یہ ہے، اور اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے. ایک ہم ہے جو اپنا کام ٹھیک طریقے سے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم بھیجے کیوں گئے ہیں دنیا میں، ہماری ڈیوٹی کیا ہے، کام کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے. تو جی کیا پتا چلا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ، ان حرف تاکید، بے شک یقینا اللہ، یغفر الذنوب، ذنب کی جمع، گناہوں کو بخش دیتا ہے. ال لگا ہوا ہے، ال کئی طرح کا ہوتا ہے، اس سے تمام بھی لیا جا سکتا ہے مراد، اور لیا گیا ہے. سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. خاص طور پہ آگے جمیعہ کا لفظ آ رہا ہے، مزید سارے کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. پیار نہیں آتا اللہ تعالیٰ پر؟ شکر گزاری نہیں آتی؟ سوچیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہوتا، گناہ کرنے کی یہ ابیلٹی ہوتی، ہم میں اختیار ہوتا، مگر توبہ کا دروازہ نہ ہوتا، توبہ کا، استغفار کا راستہ نہ ہوتا، کیا کرتے، کیا کرتے ہم؟
کیا کر سکتے تھے ہم. کتنا مہربان ہے. کبھی سوچیں اس بات پر کہ اس کا اتنا اختیار ہے. ہو سکتا ہے ہمیں پیدا کرتا رہتا, ہمیں اذیتیں دیتا رہتا, تڑپا تڑپا کے مار کے پھر دوبارہ پیدا کر دیتا. وہ کچھ بھی کر سکتا تھا. لیکن وہ اتنی بڑا, ایک تو وہ ہر لحاظ سے بڑا ہے, اپنی ذات میں, اپنی صفات میں, اپنے افعال میں, اپنے ظرف میں. وہ اتنا بڑا ہے, اتنا عظیم ہے اور اتنا مہربان. اور ہم اتنے کم ظرف ہیں, ذرا سا اختیار ملتا ہے تو ہم اگلے بندے کو کھا جاتے ہیں. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے, یاد رکھیے گا, چند ایک گنتی کے ہوں گے. میں یہ انبیاء اور یہ اولیاء کی بات نہیں کر رہی ہوں, باقی انسانوں میں سے زیادہ تر انسان ایسے ہیں, جب انہیں اختیار ملتا ہے نا, وہ فرعون بن جاتے ہیں. فرعون ہر ایک کے اندر ہوتا ہے. فرعون صرف وہی فرعون نہیں تھے جو اپنے وقت کے بادشاہ تھے. ہم میں سے ہر ایک فرعون بن سکتا ہے, بنتا ہے. ایک ساس فرعون بن جاتی ہے, ایک بہو کو اختیار ملے وہ فرعون بن جاتی ہے, ایک باس اپنے ماتحتوں پر بالکل فرعون بن جاتا ہے. اچھا, اوپر سے نیچے چین چلتی ہے. اوپر سے شروع کر لیں, آپ وزیر اعظم سے شروع کر لیں, صدر سے شروع کر لیں, نیچے تک آئیں. آپ اپنے گارڈ پر, آپ کو موقع ملے گا تو آپ فرعون بن سکتے ہیں. چلیں آپ اس پر مہربان ہے, فرض کریں وہ اس کے نیچے جو اس کے پاس سے گزرے گا, جس پر اس کا اختیار ہے, وہ اس کے لیے فرعون بن جائے گا, وہ اپنے سے نیچے والے پر. تو یہ ایک چین ہے, اور ہر ایک جس پر اختیار چلتا ہے, جس کا جس پر چلتا ہے. کسی کا ریڈی والے پر چلتا ہے, اس پہ شاؤٹ کرے گا, اسے مار پیٹ کرے گا اس کے ساتھ, کہ مجھے کہا کیوں کچھ, مجھ سے پیسے کیوں مانگے, مجھے روکا کیوں, ٹوکا کیوں. تو یہ میں سب کے اندر ہے, یہ شیطان, یہ فرعون سب کے اندر ہے. جائزہ لیں. ہم میں سے بہت لوگ, میں نے یہ دیکھا, گھروں میں بچے رکھے ہوتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے. پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, آپ لوگوں کا حوصلہ کیسے پڑتا ہے کسی کے بچے سے کام لینے کے لیے. چلے اگر آپ کو ضرورت ہے, اور اپنے بچے کے لیے بچہ رکھا ہوتا ہے, مجھے یہ منظر اتنا خوفناک لگتا ہے, رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. میرا تو حوصلہ آج تک نہیں پڑا. الحمدللہ, اللہ نے اتنی خوشی سے, فخر سے, شکر گزاری کے ساتھ میں نے اپنے بچوں کا خود کام کیا. الحمدللہ, میں آج بھی خوشی محسوس کرتی ہوں. میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے. میں نے اپنے کیریئر کو ایک سائڈ پہ رکھا, میں نے اپنے بچوں کو وقت دیا. مجھے سب سے زیادہ جو چیز خوشی دیتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو اس وقت وقت دیا جب انہیں وقت کی ضرورت تھی, جب انہیں میرے وقت کی ضرورت تھی. اب بعد میں جب میں اپنی جاب کر لوں, شوق پورے کر لوں, دنیا کے ہاتھوں خوار ہو کر پھر میں آؤں اپنے بچوں کو وقت دینے, تب میرے بچوں کو بھی ضرورت نہیں رہنی تھی وقت کی. وہ تو پھر بڑے ہو جاتے ہیں دنیا کے کاموں میں, ان کی اپنی زندگی, اپنے انٹرسٹ ان کے بدل جاتے ہیں, انہیں پھر وقت چاہیے بھی نہیں ہوتا آپ سے. تو میں یہ سوچتی تھی, مجھے کئی بار کہا گیا کہ ہیلپر رکھ لو. ایک تو میری میٹس پہ بھی کسی بھی تسلی نہیں ہوتی, صحیح بات ہے. مجھے نہیں پتا میرے پیچھے کوئی کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. میرے بچوں کو پتہ نہیں کھانا دے گا اس وقت پہ کہ نہیں, پتہ نہیں بسم اللہ پڑھ کے دے گی کہ نہیں, پتہ نہیں کھانا کھلا کے الحمدللہ کہے گی کہ نہیں, پتہ نہیں میرے بچوں کو وہ دعا اس طرح دے گی کہ نہیں. کھانا, میرے بچے کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور میں دعائیں دے رہی ہوتی تھی. کوئی کام کر رہے ہوتے تھے, میں انہیں جتنی بار دیکھتی تھی, ابھی بھی میں دعائیں دیتی ہوں. کوئی کیوں دعائیں دے گا اس طرح؟ اور پھر کسی کا بچہ, وہ تو خود بچہ ہے, اس سے آپ کس طرح کام لے سکتے ہیں؟ چند سال کا فرق ہوتا ہے, اسے آپ اپنے بچوں کے کام لے رہے ہوتے ہیں. خود کیوں نہیں کرتی ہیں آپ؟ گھروں کے کام چھوڑ دیں, گھروں کے کام کے لیے ہیلپر رکھ لیں, بچوں کے کام خود کریں, میاں کے کام خود کریں, چاہے آپ کو میری باتیں کڑوی لگیں. اور پھر اس پہ بھی ظلم. چلیں, کچھ میں نے خود دیکھا میرے اپنے ریلیٹیوز میں, انہوں نے اس طرح بچے رکھی, بچیاں, اور بہت ان کی وہ بہت خیال رکھتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ, ان کا کھانے کا بھی, لباس کا بھی. ٹھیک ہے, اور مزید افسوس, پہلے آپ بچہ رکھتے ہیں, پھر اس کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک بار, ایک اسی طرح میری ہیلپر ہوتی تھی, وہ اپنے بچپن کا بتاتی تھی کہ انہیں ان کے والدین نے کس طرح لاہور میں ایک گھر میں بھیج دیا. وہاں ایک اور بچہ بھی تھا چھوٹا ان سے, کسی اور گھر سے آیا ہوا. ان کو کچن میں ایک جگہ رکھی ہوئی تھی, وہاں پہ یہ سوتے تھے رات کو بستر بچھا کے, الگ جگہ کوئی نہیں تھی سونے کی.
گھر والوں کا کھانا الگ پکتا تھا، ان کی دال الگ پکتی تھی، جو ایک دفعہ پکتی تھی پورا ہفتہ یہ کھاتے تھے، فریزر سے نکال نکال کے وہی ملتی تھی ان کو۔ اور مار پیٹ الگ، وہ ذہنی مریض بنا کے رکھ دیا ان کو۔ کیسے معافی، کس منہ سے معافی مانگیں گے آپ؟ کیسے معاف کیا جائے گا آپ کو؟ لیکن میں پھر بھی یہ کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ کوئی بھی غلطی ہوگی، کوئی بھی گناہ ہو گیا، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سے معافی مانگے اور ازالہ کریں۔ اور یہ توبہ ہوتی ہے نا جو، اس میں حقوق العباد کا ازالہ بھی کرنا پڑتا ہے، اس سے معافی مانگنی پڑتی ہے، اس کا جو حق کھایا، کمی کوتاہی کی، وہ اسے واپس کرنا پڑتا ہے۔ اب ظاہر ہے کسی کا وقت لے لیا ہے، کسی کا بچپن کھا لیا آپ نے، کسی کی جوانی کھا لی، وہ تو آپ واپس نہیں کر سکتے، پھر بھی معافی مانگ لیجیے گا۔ کوئی پیسوں کی صورت میں ازالہ کر سکیں تو ضرور کریں، باقی اللہ سے معافی مانگیں، لیکن بندوں سے بھی ضرور مانگنی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ ہاں، اگر کوئی فوت ہو چکا ہے، کوئی بہت دور جا چکا ہے، آپ کو نہیں پتا وہ کدھر ہے، تو اللہ سے دعا کریں، اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کے سب گناہ معاف کر دینا، اور وہ مجھے معاف کر دے، اس کا دل میری طرف سے صاف کر دے۔ تو بات پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں بات سے بات نکل آئی۔ تو بے شک اللہ تمام سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بڑی پیاری مثال ایک تفسیر سے میری نظر سے گزری، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، میں نے اسکرین شاٹ ویسے اپنے لیے لیا تھا۔ اب یہاں پہ غفور آیا اور رحیم آیا، سب دیکھیے گا۔ کبھی کبھی کسی تفسیر، مجھے اس لیے میں ایک تفسیر پہ تو میرا دل ہی نہیں بھرتا۔ میں ایک آیت کے لیے جب میں اسٹوڈنٹ تھی، اور ابھی بھی میں بہت سی الحمدللہ تفاسیر کو پڑھتی ہوں، اکثر مجھ سے پوچھا بھی جاتا ہے، میں نے کہا میں ایک ہو تو بتاؤں، دو تین میں بتا دیتی ہوتی ہوں، باقی میں نہیں بتا سکتی۔ بعض دفعہ مجھے یاد ہے 15 سے 20 تفاسیر آرام سے، جب تک مجھے وہ آیت سمجھ نہیں آ جاتی تھی، میری تسلی نہیں ہو جاتی تھی، جب تک مجھے سمجھ نہیں آئے گی میں آگے نہیں بتا سکتی۔ میرے لیے بڑا آسان ہے کہ آیت پڑھی، ترجمہ کیا، گرامر تو اللہ کی توفیق سے تھوڑی بہت آتی ہے، اور تفسیر پڑھ دی، بہت آسان ہے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ مجھے ہوتا ہے کہ پہلے خود سمجھوں، پھر جو میں نے سمجھا وہ اگلے کو سمجھاؤں، اور 100% تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، کوئی جتنا مرضی بڑا عالم ہو، کسی ایک آیت کا وہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا جی مجھے پوری سمجھ آ گئی۔ تو جتنی بھی سمجھ آ جائے، اور یہ جو تفاسیر ہے یہ حتمی بات نہیں ہو سکتی، اب یہ نہ کہیے گا کہ 100% ایکوریٹ ہے، یہ اللہ کے اچھے بندے ہیں جنہیں اللہ نے توفیق دی، علم دیا، انہوں نے اپنے اپنے حساب سے لکھا۔ تو کسی آیت میں کسی کی بات زیادہ دل کو لگتی ہے کہ ہاں یہ گرامیٹیکلی یا عربی کے اسلوب کے لحاظ سے، اور یہ دل کو بھی لگتی ہے، کسی کی کوئی بات۔ تو ہمارے ہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ مہر لگا دیتے ہیں، ٹھپا لگا دیتے ہیں، پہلے تو جی جو ہمارے مسلک کا نہیں ہے اس کی تو تفسیر ہم پڑھنے ہی نہیں دیتے، اتنے تنگ دل اور تنگ ظرف لوگ ہیں ہم۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی بات ایسی ہو کہ آپ کی زندگی بدل دے، پوری تفسیر میں ایک بات ایسی ہو، کیا پتا؟ اور ایک تفسیر پہ اور ایک کسی امام کو تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ 100% ٹھیک ہے۔ تو کسی آیت کی کسی کی تفسیر اچھی ہوگی، تو اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی پڑھا کریں کھلے دل کے ساتھ، سب کو پڑھا کریں۔ ہاں آخر میں جو اوتھینٹک ہے ان کا آپ ذہن میں رکھا کریں کہ یہ زیادہ اوتھینٹک ہے، اور پھر ہم مہر لگا دیتے ہیں جی فلاں تو جی اس کی کوئی کچھ ایک اس کا اگر خیال غلط تھا جس کا وہ خود اللہ کو جواب دے ہے۔ فرض کریں میں اب ان چکروں میں نہیں پڑتی ہوں، میں کسی پہ فتوے دینے کی میری حیثیت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ اتنا وہ واقعی میجر عقیدہ ہو ہمارا تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کے پیچھے آپ اس کو نہ دیکھیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو ابھی پڑھ لینا چاہیے، ہو سکتا ہے اس عقیدے میں اس نے مار کھائی ہے، باقی سارے عقائد میں باتوں میں کہیں نہ کہیں وہ کچھ نہ کچھ ایسا لکھ گیا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کوئی لکھ سکتا اس طرح سے، اللہ نے اسے توفیق دی ہے، اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی بہت غلط لکھ کے جائے۔ زیادہ تر مفسرین اچھے ہیں، ان کی جس بات سے آپ کو اختلاف ہے آپ وہ چھوڑ دیں، آپ نہ پڑھیں، یا پڑھ کے اس کو نہ فالو کریں، لیکن جو باقی اچھی باتیں وہ لے لیں۔ اب اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا، وقت لگانا ہوگا قرآن مجید میں، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کون کہاں غلط ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، میرے پاس اسٹوڈنٹس کے میسج آتے ہیں، کچھ پتا نہیں ہوتا، نہ عربی گرامر کا پتا ہوتا ہے، پلیز مجھے کہہ لینے دیجیے، ورنہ میں اتنی ایسے سخت بات کہتی نہیں ہوں،
نہ گرامر کی الف بے پہ پتہ ہوتی ہے، نہ تفسیر کسی کی پڑھی ہوتی ہے. وہ کہیں کسی استاد کا کوئی کورس کیا، استاد کا کورس بھی پورا نہیں کیا ہوتا، کوئی کورس بھی پورا نہیں کیا ہوتا، ایسے ہی کسی کا لیکچر سن لیا یوٹیوب پر، انہوں نے کہا جی فلاں جو ہے اس کی تفسیر نہ پڑھا کریں. میرے پاس میسج آ جائے گا جی پڑھنی چاہیے کہ نہیں، آپ پڑھاتی ہیں کہ نہیں، اگر پڑھا رہی ہیں تو کیوں. کچھ پتا نہیں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ میں کیسے پڑھا رہی ہوں. میں کسی ایک کو تو فالو کرتی ہی نہیں ہوں، میں اپنے انداز میں لے کر چلوں گی، اور آخر میں بتا سکتی ہوں جی اس کی یہ تفسیر ہے، اس کی، یا چند ایک ہیں جو اوتھینٹک ہیں. اگر آپ اتنا شوق رکھتی ہیں میں آپ کو ریکمینڈ کر سکتی ہوں. بتانے کو تو میں 20 تفاسیر ابھی ابھی بتا سکتی ہوں آپ کو. تو یہ علم حاصل کریں. وہی کسی نے کہہ دیا اور بس جی وہ تو جی ذہن میں بٹھا لیا. خود پڑھ کے دیکھا آپ نے؟ خود آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے، کس کانٹیکس میں کہا ہے. کسی کی ایک بات اسکرین شاٹ لے لیں گے یا ایڈیٹنگ کر کے نا ویڈیو میں سے وہ پھیلا دیں گے، جی دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے. کچھ پتا نہیں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. اب میری بھی آپ کوئی ایک بات ایڈٹ کر کے پھیلا سکتے ہیں، جی میں یوں کہہ رہی ہوں. پھر کسی کو یہ بھی تو پتا چلے پیچھے بات کیا ہو رہی تھی. علم حاصل کیا کریں، پورے کا پورا لیا کریں. آدھا ادھورا، آدھا ادھر سے لے لیا، ایک یوٹیوب کے کسی اسکالر سے لے لیا، کسی کی ویڈیو ایک سن لی، کسی کا ایک لیکچر سن لیا، کوئی کورس پورا نہیں کیا. اگر قرآن مجید پراپر ایک دفعہ پڑھیں گے نا اور دل پہ اترے گا، آپ لوگوں پہ ویسے تنقید کرنا چھوڑ دیں گے. یہ جتنے علماء لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، ابھی تک قرآن مجید ان کے اندر نہیں اترا ہے. جو اپنے مسلک کی وہ اپنے مسلک کی تعریفیں کرتے رہیں گے اور باقیوں پہ وہ کفر کے فتوے لگاتے رہیں گے. ابھی قرآن مجید اندر نہیں اترا ہے ان کے. قرآن مجید اندر اترتا ہے نا تو سب سے پہلے ہم خود بدلتے ہیں. زبان اتنی سخت ہو ہی نہیں سکتی کہ کسی پہ اس طرح کفر کے فتوے لگائے دوسرے مسلمان پر اور فرقوں کی بات کرے. خاموشی آ جاتی ہے جب قرآن مجید دل پہ اثر کرتا ہے. غیر ضروری باتیں کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا. تو یہ آج ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ بھی دیکھیں گے. اچھا یہاں بڑی خوبصورت بات تھی. اب یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. تو ان دونوں کا فرق ایک مفسر نے ایک مقام پر ایک مثال کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کی، اگرچہ یہ مکمل نہیں ہے. مثلا کوئی شخص کسی چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیتا ہے. اب وہ اسے سزا دے بھی سکتا ہے، دلوا بھی سکتا ہے، مگر وہ اس کی منتوں، اس کے آئندہ ایسا نہ کرنے کے وعدے سے اس کی چوری پر پردہ ڈال دیتا ہے، کسی کو اطلاع نہیں کرتا. یہ ہے مغفرت. پھر وہ اس کی حالت زار پر رحم کرتے ہوئے اسے کچھ رقم دے کر کاروبار میں کھڑا کر دیتا ہے. یہ ہے اس پر رحم. یہ ہے ہمارا رب ہمارے ساتھ. پہلے گناہ معاف کرے گا، بڑے سے بڑا بھی معاف کر سکتا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے معافی کتنے اخلاص سے مانگی ہے. پھر ڈھانپ دے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دے گا. پھر رحم کرے گا، موقع دے گا، نواز دے گا، آگے بڑھنے کا موقع دے گا. ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. وہ پہلے ڈاکو تھے اور اسی طرح وہ ڈاکہ ڈالنے گئے ہیں کسی کے گھر میں، وہاں قرآن مجید کی آیت سنی، دل بدل گیا. اور اس کے بعد جو علم حاصل کیا، جو کتابیں لکھی. تو ہم میں کیا کمی ہے؟ ہاتھ پاؤں اللہ نے دیے. آپ بھی پڑھیں، قرآن مجید کا علم حاصل کریں، صحیح والا علم حاصل کریں. کسی کے پیچھے نہ لگے، میرے پیچھے بھی نہ لگے، مجھے بھی نہ فالو کریں. آج یہ بھی ایک آیت کریمہ آئے گی، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے ویسے بھی لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. جو آپ کو اپنے آپ سے جوڑے، اپنے فرقے سے جوڑے، اپنے مسلک سے جوڑے، ریڈ سائن ہے، ریڈ سگنل ہے. یہ سمجھ جائیں آپ اس چیز کو. تو کیسے پتا چلے گا؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے قرآن مجید میں کیا ہے. آپ کو تو کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی کہہ دیتا ہے، قرآن میں یہ کہا گیا، حدیث میں یہ کہا گیا. کچھ پتہ نہیں ہے کہا بھی ہے کہ نہیں، کس کانٹیکس میں ہے. علم حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے، علم حاصل کیجئے. اس رمضان آپ اللہ سے دعا کیجئے، کوشش کیجئے، قرآن مجید سے جڑنا ہے، علم حاصل کرنا ہے صحیح والا. اچھا جی دیکھتے ہیں اس کے بارے میں. یا عبادی، عبد بندہ غلام کو کہتے ہیں. غلام بیچارہ، مسکین، عاجز، محتاج ہوتا ہے اس کی
محتاجی بیچارگی اسے مالک رحم و کرم کا حقدار بناتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یا عبادی کہہ کر ان کی نسبت اپنی طرف فرمائی. جسے اللہ تعالیٰ اپنا کہہ دیں اس کے نا امید ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں رہ جاتی. سبحان اللہ. کیسے دل کو لگی، کتنی پیاری بات ہے. اسرفو، اسراف کا معنی کسی بھی چیز میں حد سے گزرنا ہے. اس پر بات کر چکے ہیں دورہ قرآن میں. ایکچولی دو کورسز چل رہے ہیں بعض اوقات. ایک وہ 30 دن 30 ٹاسک والا بھی، تو سم ٹائم اس میں وہ یہ شیئر کیا ہوتا ہے یہ سارا ٹاپک. تو اس میں سے بعض دورہ قرآن میں بھی شیئر کیے ہیں. اسراف کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، مال کا بھی ہو سکتا ہے، یہ الفاظ کا اسراف بھی ہو سکتا ہے، صرف مال کا ہی نہیں ہوتا، وقت کا اسراف بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کسی بھی چیز کا، کسی بھی چیز میں حد سے گزرنا، کسی بھی کام میں اس کی مقرر حد سے تجاوز کرنا اسراف کہلاتا ہے. عموماً اس کا استعمال خرچ کرنے میں ہوتا ہے. اسراف سے مراد شرک، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ اور وہ تمام کام جو انسان کے انجام کی خرابی کا سبب بن سکتے ہیں. یہاں اس سے مراد کفر و شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی ہے. جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا، ہم لوگوں کے لیے کوئی بھی غلطی اور گناہ ہوا ہے، سب کے لیے یہ آیت کریمہ ہے. مطلب یہ کہ تمہاری ذاتی کا نقصان تم ہی کو ہے، اللہ تعالیٰ کو یا کسی اور کو نہیں. اس لیے اس زیادتی کے مداوع کی فکر بھی تمہیں ہونی چاہیے. جو بھی ہم غلطی کریں گے نا، وقتی طور پہ ظاہری طور پر لگ رہا ہوتا ہے جی کہ دوسرے کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کمپنسیشن کر دیں گے، کمپنسیشن ہو جائے گی. جس نے ظلم کیا، زیادتی کی، اس کی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ معافی نہیں مانگے گا، توبہ نہیں کرے گا اور اس کا ازالہ نہیں کرے گا. الغفور، غفرہ کا اصل معنی پردہ ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں پر بہت زیادہ پردے ڈالنے والا ہے. غفور ایک خاص وزن پر ہے، فعول کے وزن پر، اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے. ان وزن پہ جب کہ لفظ آتا ہے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو مبالغہ ہوتا ہے، معنی کی کثرت ہوتی ہے، اور اس میں اس وزن پر ہمیشگی ہوتی ہے، دوام بھی ہوتا ہے. یہ مغفرت کے بعد مزید رحمت کے نتیجے میں عطا ہونے والی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے. آگے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کوئی آیت، اس آیت کے کوئی نہیں، میرے خیال میں اس آیت کریمہ کی سلائیڈز مکمل ہوگی. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اب اگلی آیت کریمہ سورہ غافر، سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 55. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصبر، صبر کیجیے، یہ فعل امر ہے. اب کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے؟ زیادہ تر اس طرح ہوتا ہے کہ جو دعوت کے راستے میں، دین اسلام کے راستے میں، دین کو فالو کرنے کے راستے میں جو بھی لوگ اس وقت ظلم و زیادتیاں کر رہے تھے، تو جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے میں وہ تو نہیں پورا بتا سکتی، شیئر کر سکتی. تو میں جس لیے شیئر کر رہی ہوں وہ آپ کی اپنی زندگی، آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جو بھی سچویشن ہے، خاص طور پہ یہ ہے کہ دین کو فالو کرنے میں، دین اسلام کے راستے میں، دعوت کے راستے میں، اور دنیاوی معاملات میں لوگوں کے ساتھ کوئی بھی سچویشن ہے، صبر. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا، اللہ نے جو وعدہ بھی کیا ہے وہ سچ ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہ کے لیے بخشش مانگیے، استغفار کیجیے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور دن کے پچھلے اور پہلے پہر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرے. اس میں عشاء کا معنی، اس میں شام کا معنی بھی ہے، رات کا معنی بھی ہے. ابکار، یہ کسی چیز کے ابتدائی حصے کو بھی کہتے ہیں، اس میں صبح کا معنی بھی ہے. تو اوورال دیکھا جائے نا، یہ جو کہا گیا اب اس میں صبر کا حکم ہے، استغفار کا ہے، اور حمد کے ساتھ تسبیح کرنے کا. اب اگر میں تسبیح کے لفظ کو کھولوں گی اور حمد کے لفظ کو، تو بہت وقت چاہیے ہوگا، اور حمد کے لفظ کو تو میں کسی طرح سے تھوڑا سا مناسب جتنا تھا پہلے پارے کے دورہ قرآن میں آپ سے یہ میں ذکر کر چکی ہوں، شیئر کر چکی ہوں. اب یہاں پر صبح شام سے کیا مراد ہے؟ صرف صبح شام نہیں ہے، دن کے پچھلے اور پہلے پہر. ایک تو جی اس میں پانچوں نمازیں آ جاتی ہیں، پھر اس میں صبح شام اپنے رب کو یاد کرنا، پھر اس میں صبح شام کے اذکار بھی آ جاتے ہیں. اچھا، آپ میں سے جو بہنیں ابھی اس سے واقف نہیں ہیں صبح شام کے اذکار سے، میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ان کے بارے میں جانیں. یہ مختصر ترین بھی ہے، یہ جو تینوں کل ہیں، کم از کم وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے.
اس میں بہت سی دعائیں ہیں، بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں. تو یہ تو بہت سارے ہیں، آپ اس میں سے جو آپ کی استطاعت ہے، شوق ہے، اس کے مطابق آپ تھوڑے سے یاد کر لیں. اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ نے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں. آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں، فجر کے وقت اور پھر عصر کے بعد، مغرب سے پہلے پہلے اس طرح کر لیں، تو اپنی عادت بنا لیں. یہ جن لوگوں کو اندازہ ہے نا اس کا، کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں اس دن، اور اگر کبھی یہ مس ہو جائے، نہیں پڑھتے، چھوڑ دیتے ہیں پڑھنا، تو کتنا فرق ہے آپ خود محسوس کریں گی. یہ نا ایک کلے کا کلا، ہم اسے جسے قلعہ کہتے ہیں اردو میں، ہوتا کلا ہے. یہ ایک قلعے کی طرح ہماری حفاظت کرتے ہیں. یہ واقعی اتنا اثر رکھتے ہیں، پھر اتنی خوبصورت دعائیں ہیں ان میں. تو یہ آپ الحمدللہ ہمارے ادارے کی طرف سے بھی یہ حفظ کروائے جاتے ہیں. تو آپ اپنے طور پہ بھی بہت ساری ایسی، حسن المسلم اوتھینٹک ترین کتاب ہے یہ مسنون دعاؤں کی. پھر پیارے رسول کی پیاری دعائیں آپ کہیں سے لے سکتے ہیں، صبح شام کے اذکار جتنا آپ کا دل کرتا ہے. اس پہ چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی ہیں اور لمبی والی بھی ہیں. تو میں نے کہا نا، جتنا آپ کو آسانی ہے آپ وہ یاد کریں اور ضرور پڑھیں. اپنے بچوں کو ضرور عادت ڈالیں. ایک تو اپنے بچوں کو صبح اٹھتے اس وقت کی کوئی دعا، رات سونے سے پہلے اس کی دعا، پھر صبح شام کے اذکار. بچوں کو اور آپ کو بھی، بہت ساری خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ نا ایسے بے چینی محسوس کرتی ہیں. اچانک سے شیطان کا حملہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. حملہ اچانک سے کیا، وہ تو خیر ہر وقت ساتھ ہی لگا رہتا ہے، لیکن وہ کبھی کوئی وسوسہ آ گیا، کوئی ایسے اداس کر دیا، اچانک سے ہم اداس ہو جائیں گے، اچانک سے بے چین ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، سمجھ نہیں آئے گی کیا ہوا ہے. ایسے کوئی بدگمانیاں دل میں آنے لگ جائیں گی، تو مینٹلی بہت لو فیل کریں گے، ڈلنس ہو جائے گی، کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہے گا، نہ دین کا نہ دنیا کا. تو یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو آپ ان کو سختی سے، میں نے کہا نا، میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گی صبح شام کے اذکار. ان کو آپ یاد کریں، اور تینوں کل بھی اس میں شامل ہیں. ایک جگہ ہے کہ کم از کم ایک بار، ایک جگہ ہے تین تین بار، کم از کم یہ ضرور کریں. اس سے آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے. بہت فرق پڑتا ہے اس سے، بہت فرق پڑتا ہے. اس کے حملے اتنے شدید ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نماز بھی نہ پڑھ سکیں، آپ تلاوت بھی نہ کر سکیں، قرآن مجید سے دور ہو جائیں آہستہ آہستہ، گھر کے کاموں میں دل نہ لگے، ایسے سب سے لڑتی پھریں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں میں رکھا کریں. باقی ایک خاتون کو تھوڑا اپنی جسمانی ساخت کا پتہ ہونا چاہیے. عورتوں میں جو سارا مہینہ چینجز ہوتی رہتی ہیں، ہارمونل چینجز، اس کا تھوڑا پتہ ہونا چاہیے. اتنا کچھ دنیا جہاں کی باتیں کرتی ہیں ہم خواتین، اور دنیا پتہ نہیں کیا کچھ سرچ کرتی ہیں. یہ بھی سرچ کر کے اس کے بارے میں تھوڑا جانیں. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ خاص دن ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ چڑچڑا پن محسوس کرتی ہیں. نارمل ہے، نیچرل ہے، چند دن کی بات ہوتی ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب اس میں اگر تو آپ کی فیملی انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ سمجھے گی، کوآپریٹ کرے گی. نہیں تو آپ کو خود کنٹرول کرنا آ جائے گا. اب کچھ خواتین خاص دنوں میں سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتی ہیں، اذکار بھی چھوڑ دیتی ہیں، حالانکہ زبان پاک ہوتی ہے، زبان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ زبان سے اللہ کا ذکر ہر حال میں کریں، ان دنوں میں زیادہ کریں. آپ کو زیادہ ضرورت ہے، کمزور ہو جاتے ہیں ان دنوں میں، شیطان کے حملے بڑھ جاتے ہیں. تو زبان سے ذکر کبھی نہ چھوڑیں. کہ باقی تفصیلات آپ پتہ کر لیں جس پر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے. میں ان چکروں میں نہیں پڑتی ہوں، دونوں رائے بتا دیتی ہوں. جس پہ آپ کا دل مطمئن ہے کر لیں، بات لمبی نہ کریں، اس بارے میں بحث نہیں. ٹھیک ہے؟ تو اور باقی میرے پاس جو کچھ ہے، آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کو وہ شیئر کر دیتی ہوں اوتھینٹک ریفرنس کے ساتھ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں، اگر وہ کسی ادارے کا کسی نے مجھ سے شیئر کیا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ جی میرا ان سے تعلق ہے، پہلے مجھ پہ لیبل لگائیں، پھر مجھ سے سوالات شروع کر دیں. کیوں ایسا، کیوں آپ کیسے کہہ سکتی ہیں، یہ ایسا کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا کیسے کہہ سکتی. یہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جو ہے بھیج دوں گی، دل مطمئن ہوتا ہے تو آپ کریں. خاص طور پہ جو پڑھنے پڑھانے والی ہیں، سارا مہینہ کورسز ہوتے ہیں، تو کس حد تک آپ قرآن مجید سے ان ٹچ رہ سکتی ہیں ان دنوں میں. ورنہ تو جی اگر فرض کریں 10 لوگوں کی کلاس ہے، ایک ہفتہ ٹیچر چھٹی پہ، ایک ہفتہ ایک اسٹوڈنٹ، ایک ہفتہ ایک، تو وہ تو مہینے میں تو آپ اکٹھے ہی نہیں ہو سکیں گی. آپ کچھ نہ پڑھ سکیں گی نہ پڑھا سکیں گی. باقی کچھ سختیاں ہیں، پراپر جو تلاوت ہے قرآن مجید کو ہاتھ پہ پکڑنا، اس کے ٹیکسٹ کو ہاتھ لگانا، وہ ایوائڈ کرنا چاہیے.
लेकिन किस तरह से पढ़ सकते हैं? अब तो मोबाइल है, एप्स हैं। और चलें, आप इन दिनों कुरान मजीद ना सही, तफसीर, अरबिक ग्रामर, कोई आप जो कोर्स कर रही हैं, जबानी, जबानी में कोई इशू नहीं है। कुछ लोग इतनी सख्ती करते हैं, जबानी भी नहीं पढ़ने देते हैं। पागल हो जाती हैं खवातीन इन दिनों में, घर वालों को भी पागल करके रखा होता है। तो जबान को मैं ये रिकमेंड करूंगी, बाकी मैं किसी बात को लंबा नहीं कर रही हूँ। जबान अल्लाह के जिक्र से कभी खाली ना हो। खास तौर पे जब भी कोई भी परेशानी हो तो और जिक्र बढ़ा दें। ठीक है? तो ये इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो सुबह शाम के अज़कार खुद भी और अपने बच्चों को रिकमेंड करें। बच्चों की ऐसी आदत हो कि एक बच्चे जब घर से बाहर निकले, उसकी दुआएं और आयतुल कुर्सी कम अज कम, और ये सुबह शाम के अज़कार ये बच्चों को सिखा दें। हम औरतें भी बेचैन होती हैं, परेशान होती हैं, बच्चे परेशान होते हैं, अनवांटेड उदास हो जाते हैं, रेस्टलेस, लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, या बिल्कुल चुप करके कोने में बैठ जाएंगे, किसी काम में उनका दिल नहीं लगेगा। खास तौर पे ऐसे मौके पे देखिएगा, शैतान के जब हमले होते हैं ना, तो आपका सफाई से दिल आपका घबराता है। ना आप अपनी सफाई रखेंगी, ना लिबास की, ना घर की, ना जगह की। बच्चे भी इस तरह करेंगे। तो ये शैतान के हमले होते हैं। तो ये चीज का ख्याल रखें। तो ये सिखाएं बच्चों को सुबह शाम के अज़कार, सख्ती से याद दिलाएं। बच्चे पास हैं तो भी, दूर हैं तो मैसेज करके याद दिलाएं, रोजाना याद दिलाएं। मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को पांचों वक्त, वैसे तो आदत पड़ चुकी है उनको अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं रिमाइंडर जरूर देती हूँ। जब भी मैंने नमाज पढ़नी होती है, साथ उनको मैसेज होता है, पास हैं तो भी, थोड़ा दूर हैं तो भी। तो ये इन टच रहें। ये बच्चों के साथ जब आपका ताल्लुक होगा ना, कभी अज़कार याद दिला रही हैं, कभी नमाज याद दिला रही हैं, कभी मिलकर तिलावत कर रहे हैं, कुरान मजीद का कुछ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सीरा पढ़ रहे हैं, सहाबा पढ़ रहे हैं, या उर्दू इस्लामियत पढ़ा रही हैं बच्चों को, पढ़ाते पढ़ाते ये एक चीजें भी पढ़ा जाया करे बीच में। अब आपका ताल्लुक एक आम माँ और औलाद का नहीं रहेगा। अब आप उनकी टीचर भी हो जाएंगी, और टीचर भी आम नहीं। एक तो टीचिंग बेस्ट प्रोफेशन है, याद रखिएगा। और उसमें अगर कोई कुरान मजीद पढ़ा रहा है, इससे बेहतरीन और सादत की बात किसी इंसान के लिए इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। अब आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, चाहे थोड़ा सा पढ़ाया, अब आप उनकी टीचर भी हैं। और अगर आपने कुरान मजीद पढ़ाया, सीरा पढ़ाई, अब आप उनकी खासुल खास टीचर हैं। अब अल्लाह ताला उनके दिल में आपके लिए इज्जत और मोहब्बत बढ़ा देंगे। अब ये काम करने के बाद बच्चों के सामने लोगों की गीबतें और बुराइयां करते हैं और वक्त जाया करते नजर ना आइएगा। वरना जो आपने उनको पढ़ाया है, सिखाया है, वो फिर असर खत्म हो जाएगा। तो ये काम मुसलसल करती नजर आए। अब इसमें हर वक्त अल्लाह को याद करना भी शामिल है, नमाज भी, क्योंकि सब्र और नमाज ही अल्लाह ताला से इस्तेआनत का जरिया है। ये हम देख चुके हैं पीछे। चलिए जी, इसमें और देखते हैं। ये अगली आयत आ रही है, चले अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अगली सूरह मुबारका पे पहुंच गए, सूरह फुस्सिलत, हामीम सजदा भी कहते हैं। इसके आयत नंबर 33 और 34 आपके लिए सिलेक्ट की है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वमन अहसनु कौला, और उससे अच्छा कौन है कौल के लिहाज से, बात के लिहाज से। क्या जानना चाहेंगे हम कि बात के लिहाज से सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छी बात किसकी है? कौन कह रहा है? अल्लाह ताला। तो मुझे तो ऐसी आयत पढ़कर बहुत एक्साइटमेंट होती थी, जब पता चलता था कि अल्लाह ताला को जी सबसे ज्यादा क्या पसंद है, ये हमें पता चलने जा रहा है। अल्लाह ताला को सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है। और तुम तब तक आ, कामिल नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक तुम ये काम ना करो। फौरन एक्साइटमेंट होती थी, कौन सा काम ना करें। तो ये एक्साइटमेंट होनी चाहिए। तो बात के लिहाज से सबसे अच्छी बात किसकी है? अब यूं समझ ले, या बात के लिहाज से सबसे अच्छा कौन है अल्लाह ताला की नजर में? मिम्मन दआ इलल्लाह, जो अल्लाह की तरफ बुलाए। अब इस आयत में तीन चीजें आने वाली हैं हमारे सामने। सबसे पहली, जो अल्लाह की तरफ बुलाए, दावत इलल्लाह, जो अल्लाह की तरफ, चाहे हम कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, बुला रहे हैं, या वैसे ही कोई ऐसी बात करते, रास्ते में कोई मिल गया, कोई ऐसी अल्लाह की बात कर दी, जिक्र कर दिया, बातों बातों में, बहाने बहाने से, तो उसको अल्लाह के साथ जोड़ने की कोशिश की। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा,
جوڑنا کس سے ہے؟ اللہ سے، اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے۔ جس نے اپنے ادارے، اپنے مسلک، اپنے فرقے سے جوڑنے کی کوشش کی، تو یہ اس میں، وہ اس لسٹ میں نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے کہ جو رب والے کون ہیں؟ جو اللہ سے جوڑتے ہیں، اللہ سے، وہ اپنے سے نہیں جوڑتے، اپنی طرف نہیں بلاتے ہیں۔ یہ میں نے مفہوم بتایا ہے آپ کو۔ دوسری بات، معاملہ صالحہ، اور وہ نیک عمل کرے۔ اب یہ نہیں کہ جی لوگوں کو بلاتے جا رہے ہیں، اپنے بچوں سے بھی کہہ رہے ہیں بچوں نماز پڑھو، بچوں تلاوت کرو، بچوں یہ کرو، بچوں وہ کرو، اور خود بچوں کے سامنے میں کبھی صوفے پہ لیٹی ہوئی یہ ریل سکرول کرتی نظر آ رہی ہوں، کبھی ٹی وی دیکھتی اتنے اتنے گھنٹے، کبھی کسی دوست سے، بہن سے، کزن سے لمبی لمبی کالز کرتی نظر آ رہی ہوں، اور اس پہ کبھی میں شوہر کی غیبتیں کرتی نظر آ رہی ہوں، کبھی سسرال والوں کی، کبھی فیشن، کبھی گوسپ، کبھی کسی کے سکینڈلز، کبھی افیئرز، اور بچوں نماز کا وقت ہو گیا ہے، اٹھو نماز پڑھ لو، اور خود آرام سے اٹھ رہی ہوں، خود تلاوت کرتے نظر نہیں آ رہی۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ کی طرف بلانا بھی ہے اور خود نیک عمل کرنا بھی ہے، اور نیک عمل کی دو باتیں ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں، لکھ لیں۔ عمل صالح وہ نہیں ہے جسے میں اور آپ نیک عمل کہیں گے کہ چلو بھی یہ بھی تو نیک عمل ہے، آؤ کر لیتے ہیں، محلے والیوں کو بلا لیتے ہیں، اور اس وقت یہ نماز جو ہے نا اکٹھے مل کے پڑھ لیتے ہیں، یہ اشراق، یہ چاشت، یا محلے والوں کو بلا کے چلیں گٹھلیاں پڑھ لیتے ہیں، یا محلے والوں کو بلا بلا کر تو جی یہ سپارے پڑھ لیتے ہیں، آدھے آدھا ایک ایک صفحہ سپارے کا ایک پڑھ رہی ہیں بہن، ایک صفحہ کوئی پڑھ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا پڑھ رہی ہیں، تو جی قرآن خوانی اس طرح سے کروا لیتے ہیں۔ ثواب یا یہ نیک عمل وہ نہیں ہے جسے میں نیک عمل کہوں گی، جسے آپ نیک عمل کہیں گی۔ اس کی دو ڈیفینیشن، اس کی ڈیفینیشن میں دو باتیں ہیں، یاد رکھیے گا، جو اللہ کے لیے ہو اور جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سنت کے مطابق ہو، بس بات ہی ختم۔ چلو ابھی پھر کیا ہوا، یہ بھی تو نیک کام ہے، کر لیتے ہیں، اس میں کیا ہے، نیک کام ہی تو ہے۔ یہ نیک کام کہہ کہہ کر ہم نے دین میں اتنی بدعتیں شامل کر لی ہیں۔ جب آپ بدعت فالو کرتے ہیں نا، جس کام کو آپ کہتے ہیں کہ چلو کر لیتے ہیں نیک کام ہے، تب اس وقت آپ ایک سنت چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ وقت آپ سنت پہ بھی لگا سکتے تھے، اور آپ نے سنت جو اوتھینٹک ہے اسے چھوڑ دیا، اور وہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے اسے فالو کر لیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، شرک سے بھی بدتر ہے بدعت، کیونکہ جو شرک کرتا ہے نا اسے کبھی نہ کبھی احساس ہو جاتا ہے میں نے غلط کیا، جو بدعت کرتا ہے اسے احساس ہی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے نیک کام ہی تو ہے، یہی سوچتے مر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں شرک کی نجاستوں سے اور بدعتوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو شرک اور بدعتوں سے محفوظ فرما۔ خوب دعائیں کیا کریں، پتہ ہی نہیں چلتا کب کیسے کہاں شرک اور بدعتیں زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی شیطان کا ہتھ کنڈا ہے۔ اچھا کام ہی تو ہے، یہ لوگ مل کر گھروں میں اکٹھے ہو کر درود پاک اس طرح سے پڑھ رہے ہیں، پھر کیا ہوا، درود ہی تو پڑھ رہے ہیں، تم تو خود کہتی ہو درود کی اتنی فضیلت ہے، اکٹھے ہو کے مل کر اس طرح سے ذرا پڑھ لیا، کھڑے ہو کر ذرا لہراتے ہوئے، گنگناتے ہوئے، تو کیا ہو گیا، درود ہی تو پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ترین ہستی، محبوب ترین ہستی کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں، اور یہ تو قرآن مجید میں بھی ہے، درود بھیجو ان پر۔ بھی درود بھیجنے کا ہے اس طرح سے اکٹھے ہو کر، جو کام رسول نے اور صحابہ کرام نے نہیں کیا بس ہم نے نہیں کرنا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں جانے لگی تھی پہلی بار، میری جو پہلی استاذہ تھی ان کے گھر یہ جاتے تھے، تو اسی طرح ایک آنٹی تھی، اللہ تعالیٰ خیر کرے، انہیں رحم فرمائے سب پر، ہم سب کو ہدایت دے۔ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی وہ تو فلاں استاذہ کا وہ کرواتی ہیں، تو وہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو کوئی بھی استاد ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی استاذہ ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں ضرور دیکھوں گی کون کیوں ٹھیک نہیں ہے، پھر میں فیصلہ کروں گی، میں اللہ سے دعا کروں گی مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ، میرے دل میں ڈالیں، مجھے علم دے، مجھے پتا چلے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ جنہوں نے خود نہ سنا انہیں، نہ خود ان کو پڑھا، وہ ٹھیک نہیں ہے، تو چھوڑ دو انہیں اور چلو میرے ساتھ۔ وہ فلاں گھر میں ایک آنٹی ہیں، وہ باجی کیا وہ درود کے وہ محفلیں کرواتی ہیں، مہینے میں ایک بار کرواتی ہیں، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں لے کر چلوں گی وہاں پہ۔ دیکھیے میں کسی پر نہ طنز کر رہی ہوں نہ تنقید کر رہی ہوں، میں آپ کو شیطان کے وار و ہتھ کنڈے بتا رہی ہوں، اور میں آپ کو ریکمینڈ کر رہی ہوں علم حاصل کریں۔
درود میں خود آپ کو کہتی ہوں پڑھیں. ابھی ایک کل پرسوں کس دن میں نے آپ کو یہ ہمارے دورہ قرآن میں اس پہ بات ہوئی ہے، میں نے آپ سے کہا ہے ہر مشکل سے نکلنے کا حل ہے. پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، تھک جائیں پڑھ پڑھ کے. اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ نصیب والوں کو توفیق دیتا ہے درود پڑھنے کی. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ان کے بعد صحابہ نے نہیں کیا، اس طرح اکٹھے ہو کر یوں مجلسیں، محفلیں، یوں قرآن خوانیاں، اور یوں پتہ نہیں کس کس کے نام کی وہ نظر و نیاز اور ختم دلائے جا رہے ہیں. جو کام انہوں نے نہیں کیا نا، ہم نے نہیں کرنا. سمپل، آپ کا وقت بھی بچے گا، آپ کا پیسہ بھی بچے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مل جائے گی. آسانی میں رہیں، کیوں مشکل میں پڑھتے ہیں؟ اچھا چلے، میں پھر بھی کسی کو نہیں روکتی ہوں. پڑھاتے ہوئے کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے، میں آپ کو صحیح غلط بتا دیتی ہوں، میں کسی کو منع نہیں کرتی ہوں. مجھے ابھی بھی کوئی پتا چلے گا کوئی اس طرح سے ان گھروں میں جا رہا ہے یا کوئی میلاد کر رہا ہے، میں اس طرح نہیں روکتی ہوں، میں فوراً درس دینا نہیں شروع کر دیتی ہوں. میں صرف یہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ علم حاصل کریں. ٹھیک ہے تم، لیکن اس طرح سے میں نے کہا نا فتوے ہم نے نہیں دینے، لیکن آپ خود اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں، علم حاصل کریں، سوچیں، غور کریں. کیا کوئی کمی رہ گئی تھی دین میں؟ کچھ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے؟ کیا ہمیں صحابہ سے بڑھ کر ہیں ہم؟ اس طرح سے مجلسیں، محفلیں یوں بنا بنا کر پتہ نہیں کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے. اب تو یہ اللہ کا ذکر، وہ بھی اس طرح سے لوگوں کو اکٹھا کر کے، اور پتہ نہیں وہ آنکھیں بند کر کے اور لہک لہک کر. پریکٹیکل بنے، اسلام پریکٹیکل دین ہے. قرآن مجید آپ پڑھتے نہیں ہیں، نمازیں آپ 5 وقت پڑھتے نہیں ہیں، اور یہ والی مجلسیں آپ اس طرح سے کرواتے بھی ہیں اور خود اٹینڈ بھی کرتے ہیں. اور چلے آپ خود کر رہے ہیں تو کریں، اب لوگوں کو کیوں روک رہے ہیں کہ قرآن مجید اس سے مت پڑھو، اس سے مت پڑھو؟ تو پلیز، یہ سب شیطان کے حملے ہیں، وار ہیں، ان کو پہچانے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان یہ جنوں میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے. آپ کو جنوں کے جو شیطان ہے وہ نظر نہیں آتے ہیں، ان میں سے ایک تو ہمارے ساتھ لگا ہوتا ہے، لیکن انسانوں کے جو شیطان ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہر وہ شخص جو آپ کو اللہ کے راستے سے روکے، وہ انسان کے روپ میں وہ شیطان کا دوست ہے. کیسے پتا چلے گا؟ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا قریبی بھی ہو سکتا ہے، یہ میں اپنے شوہر کے لیے بھی ہو سکتی ہوں، میں ان کو کسی اچھے کام سے روکتی ہوں. شوہر بیوی کے لیے ہو سکتا ہے، والدین اولاد کے لیے ہو سکتے ہیں. علم حاصل کریں تو پتا چلے گا. پھر خود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، پھر ہم نے ان سب کو بھی سیدھے راستے پر لے کر آنا ہے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، دعا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جی یہاں 3 باتیں ہیں: اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے، اور ابھی بات پوری نہیں ہوئی، سب سے اچھی بات جس کی اللہ کو اچھی لگتی ہے، تیسری اس میں کیا ہے؟ وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں. مسلم کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا، اللہ کا مکمل اطاعت گزار، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. اب یہ دیکھ لیں، اور وہ یہ کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں. وہ خود کو مسلم کہلوائے اور فخر کرے، نہ چھپانا ہے. اور کہ یہ نہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے میں مسلمان ہوں، یہ کہنا ہے قولا. اب یہاں یہ کہا کہ یہ کہے جی میں فلاں فرقے کا ہوں، فلاں مسلک کا ہوں، میں فلاں ہوں فلاں ہوں. قرآن مجید آپ کو کہتا ہے کہ مسلمان ہونا ہے. یہ وہ نام ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے پسند کیا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے. اور ہم یہ چھوڑ کر ہمیں اپنے ساتھ سابقے لاح کے کچھ ٹائٹل لگوانے ہوتے ہیں، میں فلاں ہوں فلاں ہوں. مسلمان بننا پسند کیجئے، مسلمان کہلوانا پسند کیجئے. اس کی سلائیڈز آپ سے شیئر کرتے ہیں. اب یہ کون لوگ ہیں؟ اب یہ جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے یہ اس تفسیر سے سارا لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے تو یہ خود ایمان لائے، استقامت اختیار کی، پھر ان کو پتا چلا کہ فرشتوں کا کس طرح نزول ہوتا ہے، کس طرح دنیا اور آخرت میں ان کی دوستی ہوتی ہے، کس طرح وہ آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جنت میں داخلہ، غفور الرحیم کی مہمانی کی بشارت دے کر.
قلبی سکون و اطمینان اور دلی راحت کا سامان فرمایا. ابھی یہ وہ لوگ ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو نعمت انہیں عطا ہوئی ہے نا وہ ہر شخص کو عطا ہو جائے. یہ کام سر انجام دیتے ہوئے جب وہ تین باتوں کا اہتمام کریں تو بات میں ان سے بہتر اور درجے میں ان سے بلند کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ تین باتیں اپنے دل پر لکھ لیجئے. کون سی ہیں تین باتیں؟ ایک تو اللہ کی طرف بلانا ہے، نہ اپنی ذات کی طرف. کبھی بھی یہ خیال بھی آئے نا کہ یہ لوگ مجھے پہچانیں، مجھ سے جڑیں، میرا نام ہو، میرا پتہ چلے، سمجھ لیں کہ آپ غلط ہیں اور یہ شیطان کا وار ہے. اللہ سے ملاتی جائیں بس. لوگوں سے ملنا ہی اسی نیت سے ہے کہ اللہ سے جوڑتی جائیں، آگے بڑھتی جائیں. کسی قسم کا لالچ نہ ہو. یہ مجھ سے پڑھ رہی ہیں، مجھے گفٹ کریں، میرے لیے یہ کریں، میرے لیے وہ کریں، مجھے جانیں، مجھے پہچانے، میرا نام پتہ چلے. نہیں، اللہ سے جوڑتی جائیں، ملاتی جائیں، آگے بڑھتی جائیں. نہ کسی شخصیت کی طرف بلانا ہے، نہ کسی قبیلے، جماعت، نسل یا وطن کی طرف، بلکہ ان کی دعوت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. اور پھر عمل صالح، اللہ کی طرف دعوت دینے کے ساتھ خود بھی عمل صالح کریں. وہی دو طریقے، دو شرائط جو میں نے بتائی ہیں. پھر ڈنکے کی چوٹ پر اب دیکھیں گے یہ یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، کمیونسٹ، اب تو ایتھیسٹ کس طرح فخر سے کہتے ہیں ہم یہ ہیں. تو ہم نے بھی ڈنکے کی چوٹ پہ خوشی سے، فخر سے بتانا ہے میں مسلمان. صرف ہمارا ظاہری مسلمان ہی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، نظر بھی آنا چاہیے، اور ہم نے کہنا ہے میں مسلمان ہوں. اس پر فخر کرے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے. یعنی مسلمانوں کی جماعت کا فرد ہونے پر اسے خوشی ہو. کسی دین، مذہب، ملت یا معاشرے کو اسلام اور مسلمانوں سے بہتر نہ سمجھے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم مسلک والے ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہ اگلی آیت کے آخری دو سلائیڈز ہیں. چلیے جی آخری آیت کی طرف بڑھتے ہیں. اسی کی اگلی آیت 34. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اور نہ، اچھا جی اس کا دو طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے. نیکی نیکی ہوتی ہے، برائی برائی ہوتی ہے، برابر نہیں ہوتی. ایک اور ترجمہ ہے. اب گرامر اسٹوڈنٹ جب انشاءاللہ کبھی میں بات کروں گی تو میں بتاؤں گی اصلاح کو کیا مانیں گے اور کس طرح ترجمہ کریں گے. نہ نیکی برابر ہوتی ہے، ان کی نیکی بھی نیکیوں میں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی برائی. ادفع باللاتی ہی احسن ہی احسن. مزید کیا کہا جا رہا ہے؟ برائی کو اس طریقے کے ساتھ دور کریں جو سب سے اچھا ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ برائی کو نیکی کے ساتھ دور کریں، قرآن مجید میں یہ بھی سامنے آتا ہے، مگر یہاں کہا گیا ہے کسی بھی برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو سب سے اچھا ہے. آسانو افعلو کے وزن پر ہے. اس وزن پر جو لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ، اکبرو، سب سے بڑا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. تو اچانک اس شخص کے تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے، ایسا ہوگا جیسے وہ دلی دوست ہے. ٹھیک ہے، اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں. اب اس آیت میں دعوت کے مخاطب لوگوں کو کی زیادتی اور برائی کا جواب دینے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. نیکی برابر نہیں ہے، نیکی اور برائی برابر نہیں، یہ تو کامن سینس کی بات ہے، انڈرسٹوڈ ہے. نیکیاں بھی برابر نہیں ہیں کیونکہ نیکیوں کے بے شمار درجے ہیں. کوئی کم تر درجے کی نیکی ہے، کوئی اس سے برتر، کوئی سب سے برتر. ایک حدیث کا مفہوم ہے جامع ترمذی، یہاں یہ ریفرنس دیا ہوا ہے. سب سے کم تر نیکی راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، اور سب سے اونچی لا الہ الا اللہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیکی یہاں بھی برابر نہیں ہے. نہ ہی ایک نیکی اپنے درجات کے اعتبار سے برابر ہے، مثلا کسی کے ساتھ حسن سلوک کے کئی درجے ہیں. اسی طرح ایک ہی نیکی، پہلے تو نیکیوں میں فرق ہے. کوئی کوئی نیکی کر رہا ہے، کوئی اب راستے سے پتھر ہٹا رہا ہے، تکلیف دہ چیز، وہ بھی نیکی ہے. کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، وہ بھی نیکی ہے. اب اس میں فرق ہے، ایک کم درجے کی ہے، ایک اعلیٰ درجے کی ہے. پھر اگر ایک ہی نیکی ہے، اب چلیں جی راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی، دو لوگوں نے ایک کام کر دیا، ایک نے اللہ کے لیے کیا، ایک نے دکھاوے کے لیے کیا، تو بھی نیکی برابر نہ ہوئی. ٹھیک ہے جی. اس طرح ایک ہی نیکی اپنے کرنے والوں کے مختلف ہونے کے لحاظ سے بھی برابر نہیں. کوئی اسے خالص نیت سے کرتا ہے، کوئی دکھاوے کے لیے، کوئی پوری کوشش سے کرتا ہے، کوئی درمیانی کوشش سے کرتا ہے، کوئی بے دلی سے. دیکھ رہے ہیں آپ
غرض کوئی بھی نیکی نہ دوسری نیکیوں کے برابر ہے، نہ اپنی ذات میں برابر ہے، نہ کرنے والوں کے لحاظ سے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا فرق کرتے ہیں اس معاملے میں۔ کسی نے اللہ کے لیے اپنا 1 منٹ دیا ہے، کسی نے 1 گھنٹہ دیا ہے، کسی نے 1 دن لگایا ہے، کسی نے تھوڑی کوشش کی ہے، کسی نے اپنی جان مار دی ہے۔ اللہ تعالیٰ برابر نہیں رکھتے ہیں انہیں، فرق کرتے ہیں۔ اور برائی کا بھی یہی حال ہے کہ وہ برابر نہیں ہے۔ زبانی دشمنی اور تیر تلوار کے ساتھ دشمنی میں فرق ہے۔ پھر ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب صرف یہ نہیں کہ نیکی کے ساتھ کر دو، بلکہ اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے، اور یہ آسان نہیں ہے، میں بتا دوں، اور نیکی کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ سب سے اچھا طریقہ بعض اوقات اچھی بات اور اچھا لہجہ ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو غصے کے وقت صبر کا اور بدسلوکی کے وقت حلم اور عفو کا حکم دیا۔ تو جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں شیطان سے بچائے گا، ان کا دشمن ان کے لیے زیر ہو جائے گا، گویا کہ وہ دلی دوست ہے۔ نیچے ریفرنس دیے ہوئے ہیں۔ اس آیت کی طرف میں دوبارہ بڑھ رہی ہوں، سلائیڈز بس اتنی ہی تھی، اس کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہے۔ نیکی آپ ایک نیکیاں بھی برابر نہیں ہیں، اور اسی طرح برائیاں بھی برابر نہیں ہیں۔ پھر اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ اس راستے میں، دعوت کے راستے میں، یا ویسے بھی کچھ غلط کرتا ہے، تو آپ اس کا بہترین طریقے سے اس چیز کو ڈیل کریں، اور اس میں خاص طور پر یہ بات کا انداز، اس اس کے غلط رویے کے جواب میں نرمی سے بات کرنی ہے، اعلیٰ اخلاق سے بات کرنی ہے، یہ اس میں خاص طور پہ شامل ہے۔ تو پھر اس کا ہوگا کیا؟ اب اس کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، وہ تو فائدہ ہے ہی ہے۔ دنیا میں بھی آپ یہ آزما کر دیکھ لیجیے، چند ایک شاید لوگ اس طرح کے ہوں گے، زیادہ تر چاہے آپ سے وہ مس بہیو بھی کر رہے ہیں، ان کا انداز بھی بڑا روکھا ہے بات کرنے کا۔ آپ اگر نرمی سے پیش آ رہے ہیں، نرمی سے پیش آتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ چھوڑ دیں گے اپنا جو ان کی جو روش ہے، ان کا جو رویہ ہے، وہ چھوڑ دیں گے۔ بعض اقرار بھی کر لیں گے آپ کی اعلیٰ ظرفی کا اور چھوڑ دیں گے سب کچھ، بعض اقرار نہیں کریں گے مگر شرمندہ بھی ہو جائیں گے، انہیں اندازہ بھی ہو جائے گا، احساس بھی ہو جائے گا۔ یہ کام آسان نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ بہت مشکل ہے، بڑے صبر والا ہے، بڑے حوصلے والا ہے، اور وقت بھی لگتا ہے، لیکن اس کا رزلٹ آتا ضرور ہے۔ آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کرنے کی توفیق دیں جب بھی ایسا معاملہ پیش آئے کہ جو آپ کو پسند ہے، بہترین طریقے سے اس معاملے کو ہم ڈیل کریں۔ چلیے جی، آج کے لیے اتنا ہی، اور الحمدللہ آج ہمارے 24 پارے ہو چکے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔